بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں لاٹ ٹی وی سے محمد عالم پامیر آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی مخاطب ہوں۔ آج میرا جو ٹاپک ہے وہ استاد کا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں دوسرے ممالک کی طرح ہمارے ملک میں بھی استاد کا وہ مقام ہے جو دوسری جگہ پہ ہے، دوسرے ملکوں میں ہے۔ ہم استاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں، اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پڑھا لکھا معاشرہ ہے، وہاں تو الحمدللہ استاد کی اہمیت ہے، قدر ہے، لیکن کچھ زیادہ تر لوگ جو ہے استاد کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں، خاص طور یورپ کے ممالک میں استاد کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے لیے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں ایک پروفیسر صاحب تھے، ان کا چالان ہو گیا تو ان کو کورٹ میں جانا تھا۔ تو صبح کو وہ اپنے کالج میں آئے، اپنی کلاس آئے، تو اس میں اتنا مگن ہو گئے کہ ان کو تھوڑا سا احساس ہوا کہ مجھے جانا ہے کورٹ۔ تو پھر کلاس سے فارغ ہو کے وہ جب کورٹ آئے تو راستے میں پھر ٹریفک وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا فاصلہ تھا، تو 2 منٹ لیٹ پہنچا۔ تو عدالت میں اس کو بلاوا آیا، جیسے عدالت میں پیش ہوا تو جج نے پوچھا، ایک تو آپ نے جرم کیا ہے، قانون توڑا ہے، پھر آپ جو ہے آپ عدالت میں بھی دیر سے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا، میں پروفیشن سے استاد ہوں، میں کلاس میں پڑھا رہا تھا تو مجھے احساس ہی نہیں رہا کہ مجھے کورٹ بھی جانا ہے۔ یہ بات سن کر جج اور تمام جو وہاں پہ لوگ تھے کورٹ میں اندر، سب کھڑے ہو گئے اور اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے کہ یہ اتنا فرض شناس استاد ہے، اتنا ذمہ دار ہے کہ جو ہے نا اس کو کورٹ میں آنے کا احساس نہیں رہا، اتنے اپنے پیشے سے سچا ہے، سنجیدہ ہے۔ تو وہاں پہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ استاد کے احترام کے لیے عدالت بھی کھڑی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ استاد استاد ہے، استاد کے بغیر کامیابی جو ہے وہ مشکل ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بندہ تھا، وہ سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا، اس نے دیکھا ایک پرندہ ہے جو اوپر جا کے اڑان سے پھر نیچے گوتا لگاتا ہے پانی میں اور مچھلی پکڑتا ہے، مچھلی پکڑ کے اپنی چونچ سے اس اوپر پھینک دیتا ہے۔ جب مچھلی اوپر جاتی ہے تو پھر جب واپس آنے لگتی ہے تو اس کو منہ سے جھپٹ کے نکل جاتا ہے۔ یہ بندہ وہاں کھڑے ہو کے اس کو کافی دیر دیکھتا رہا۔ ایسے پرندوں کے ایک جھنڈ تھا پرندوں کا جو یہ اسی طرح سے اپنا شکار کر رہا تھا، یعنی اوپر ہو جائے، پھر اوپر سے اسپیڈ سے نیچے آئے، گوتا لگائے اور مچھلی پکڑے اور اس کو اوپر پھینک کے پھر منہ کھولے اور مچھلی اس کے منہ میں پھر نکل جاتا۔ یہ بڑا حیران ہو گیا، یعنی کمال کا فن ہے پرندے کا۔ تو اس نے بھی تھوڑی سی پریکٹس شروع کر دی۔ اس نے چھوٹی سی لکڑی اٹھائی، پھینکی، اس کو منہ سے پکڑنے کی کوشش کی۔ جب اس پہ پریکٹس ہو گئی تو اس نے چھوٹی سی چھری اٹھائی، اس کو پھینکا اور اس کو منہ سے پکڑا۔ پھر آہستہ آہستہ چھری بڑی اٹھائی، پھر اس سے بڑی اٹھائی، پھر چھوٹی سی تلوار اٹھائی، پھر ایک بڑی سی تلوار اٹھائی۔ تو اس کا جو ہے پھر جگہ جگہ پہ یہ جو اپنے فن کا مظاہرہ کرنے لگا، ہر جگہ، گلیوں میں، ادھر ادھر، پارکوں میں۔ تو لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یار کمال ہے، اتنی بڑی تلوار اوپر پھینکتا ہے، منہ سے پکڑتا ہے اس کو۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یار یہ جو ہے آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اب اس میں اس کو استاد یاد نہیں رہا، اس اپنے گھمنڈ نے بولا یہ میری اپنی پریکٹس ہے، میری اپنی ایجاد ہے، تو میرا اپنا فن ہے۔ تو اب اس میں گھمنڈ آ گیا، پھر استاد کو بھول گیا، استاد کو اہمیت نہیں تھی اس نے۔ تو کیا ہوا؟ جو ہوا اس سے پہلے میں آپ کو پھر گزارش کرتا ہوں، ایک آپ بھی استاد کی بات مان لو، اس کو کہانی کو پھر میں کنٹینیو کرتا ہوں، تھوڑی سی رہ گئی۔ ایک استاد آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آخر تک دیکھیں اور اس کو آگے شیئر کیجیے گا۔ تو اب آتے ہیں اس جو ہے مظاہرہ کرنے والے پہ۔ اس نے ایک بار پھر کوشش کی، لیکن تکبر کے بعد اور استاد کو اہمیت دینے کے بغیر اس نے جو ہے تکبر کیا۔ اس نے کہا یہ میری اپنا فن ہے، میری اپنی ایجاد ہے، میری اپنی پریکٹس ہے۔ تو اس نے دوبارہ جب اس کو موقع ملا اس نے اپنا مظاہرہ کرنے کا، اس نے جیسے ہی تلوار اوپر پھینکی، منہ سے پکڑنے کی کوشش کی تو تلوار اس کے حلق میں اتر گئی اور اس کی وہاں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم استاد کو
اس کی حیثیت کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے اتنی عزت دیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہے. اور ویڈیو میری کافی ہو چکی ہے تو میں ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا. بڑی مہربانی، شکریہ.